نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا انما نطعمكم لوجه اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نہیں چاہتے ہم تم سے کسی بدلے کا، نہیں مطالبہ رکھتے ہم تم سے کسی بدلے کا اور نہ شکر گزاری کا۔ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن عبوسا قمطریرا، اس دن سے جو سخت اداسی والا ہوگا۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، پس بچا لیا ان کو، یعنی بچا لے گا ان کو اللہ تعالیٰ اس دن کی تکلیف سے، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تر و تازگی اور سرور لذت پہنچائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر کا درس جاری تھا اور ہم یہ پڑھ رہے تھے گزشتہ درس میں کہ وہ نیک لوگ جن کو اللہ رب العزت جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور جنت کے شراب جن کو پلائے جائیں گے، ان کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے اور آخرت سے ڈرنے والے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے۔ اس سلسلے میں کھانا کھلاتے وقت ان کا دنیاوی کوئی مفاد، دنیا کی کوئی لالچ اور دنیا کی کوئی غرض وہ سامنے نہیں رکھتے، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہم جو غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، دنیا میں کسی بدلے کا ہمارا کوئی مطالبہ ان سے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں نے گزشتہ درس عرض کیا تھا کہ مزید تھوڑی اہم گفتگو اس بارے میں عرض کریں گے، کیونکہ مسکینوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔
اور اہل جہنم کو جہاں اللہ تعالیٰ ان کے دیگر جرائم بیان کرتے ہیں وہاں یہ جرم بھی بیان کرتے ہیں کہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو معلوم ہے یہ جرم بہت بڑا ہے، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور مسکین کو کھانا کھلانا اجر اور ثواب کا باعث بھی بہت بڑا ہے۔ وہ کون سا صدقہ ہوگا ہمارا جو اللہ کی بارگاہ میں باعث اجر و ثواب بنے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ کی قبولیت کی 10 شرطیں ہیں۔ جب یہ 10 شرائط پائی جائیں گی تو وہ صدقہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا اور آخرت میں نجات کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر یہ صفات اس میں نہ پائی گئیں تو محض دنیاوی نمود و نمائش کی حد تک رہ جائے گا، آخرت میں اس کا اجر کوئی نہیں ملے گا۔ وہ 10 شرطیں کون سی ہیں؟ بڑی اہم ہیں، چونکہ گائے بگائے ہر مسلمان صدقہ خیرات کرتا بھی ہے اور کرنا چاہیے بھی، تو ان 10 شرائط کو ذرا مد نظر رکھنا۔ سب سے پہلی شرط نیت کا درست ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اگر کسی نے قربانی کی یا صدقہ کیا کسی جانور کا تو نہ اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ لہو پہنچتا ہے، اللہ تک تو دل کا تقوی اور دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ تو پہلی شرط اخلاص ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ عبادات کے احکامات سے پہلے اللہ نے اخلاص کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، گوبر اور خون کے درمیان میں سے اللہ تمہیں خالص دودھ پلاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں 2 پلیتیوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک گوبر دوسرا خون۔ گوبر پلیت بھی ہوتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے، خون پلیت ہوتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک، بدن پہ لگ جائے بدن ناپاک، لیکن بدبودار نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان 2 کا تذکرہ کر کے فرمایا من بین فرسن ودمن لبنا خالصا، گوبر اور خون کے بیچ میں سے تیرے رب نے تیرے برتن میں خالص دودھ نکالا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے جواب میں اور اس کے شکرانے میں اللہ نے بندے کو حکم دیا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، میری عبادت بھی خالص تو نے کرنی ہے۔ جیسے دودھ کے ساتھ 2 پلیتیاں قریب قریبی تھیں، ان کے بیچ سے نکال کے لایا ہوں۔ جب تو عبادت کرے گا دھیان کرنا، اس کے دائیں بائیں بھی 2 پلیتیاں ہیں، ایک شرک اور ایک ریاکاری۔ شرک گوبر کی طرح پلیت بھی ہے، بدبودار بھی ہے، اور ریاکاری خون کی طرح بدبودار نہیں لیکن پلیت وہ بھی ہے۔ جیسے گوبر اور خون کے بیچ سے رب نے خالص دودھ کی دھاریں نکالی ہیں، ایسی شرک اور ریا کے درمیان سے خالص میری عبادت کر کے دکھا۔ تو پہلی شرط اخلاص، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اخلاص اللہ ہی جانتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الاخلاص سر من سری، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ کسی کو کیا پتہ کسی نے کتنا روزہ رکھا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ خیر بات طویل ہو رہی ہے،
پہلی شرط قبولیت صدقہ کی، صرف صدقے کی قبولیت کی نہیں، ہر عمل کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص ہے۔ اور دوسری شرط کہ دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو۔ معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، آج ہمارے اکثر صدقے وہ دنیا میں شہرت کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، میں کوئی اور کام ایسا کر کے مشہور ہونا چاہتا ہوں، تو پھر میں صدقے کی دیگیں لگاؤں گا اور جناب لوگوں کو طرح طرح کے ایسے پروگرام کروں گا کہ جن میں میں ذرا مشہور ہو جاؤں۔ مقصد صدقہ نہیں ہوتا، مقصد دنیا میں مشہور ہونا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مقصد نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے جو آج کا ہمارا سبق بھی ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اتنا بھی نہیں تم سے چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، اتنا بھی ان سے صدقہ جن کو دیا ہے ان سے امید نہ رکھو، اتنی بھی لالچ نہ رکھو کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ صرف لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دو تو وہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور اس کا اجر ہوگا جی۔ تیسری شرط کہ گھٹیا چیز صدقے میں نہ دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تم کوئی چیز لینے کے لیے جاؤ اور تمہیں کوئی بندہ چیز دے، چیز نہیں لیتے، مثلا ہم جائیں دکاندار کے پاس پیسے دیں اور وہ ہمیں فروٹ وہ دے جو گندا ہو، کون ہے جو لے گا؟ حالانکہ اس نے 20 دانے صحیح ڈالیں، ایک دانہ گندا ڈالا تو وہ ہم نہیں لیں گے، اس کو بھی تبدیل کریں گے۔ تو اپنے حق لیتے وقت گھٹیا چیز نہیں لیتے ہو، عمدہ اور اعلیٰ چیز لیتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں میرے نام پہ دیتے ہوئے گھٹیا چیز کیوں دیتے ہو؟ جو چیز خراب ہو جائے، جو چیز کسی کام کی نہ رہے، یہ جناب اب اللہ کے نام پہ دے دی جائے۔ یہاں پر بھی انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اصلاح کی نیت سے، ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے شادی بیاہ کے موقعوں پر کھانا خوب بنایا جاتا ہے، خوب پکایا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بالکل پڑوس میں مدرسہ ہوتا ہے جہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں سوچا جاتا، ان کو نہیں بلایا جاتا، ان کو نہیں کھلایا جاتا۔ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آخر میں کھانا بچ گیا جی۔ اب جب بچ جاتا ہے اب خطرہ ہے کہ صبح تک تو خراب ہو جائے گا، چلو جی یہ قرآن پڑھنے والوں کو دے دو۔ یہ تو ہوا نا، پھر وہ صدقہ تو نہ ہوا نا، یہ اس میں وہ چیز آ گئی گھٹیا چیز۔ اللہ فرماتے ہیں لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، گھٹیا چیز میرے راستے میں نہ دو، میری راہ میں دینا ہے، عمدہ چیز دو۔ اور یہ صدقہ کی قبولیت کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط مخفی دو، اگر ریاکاری نہ ہو، اعلانیہ دینا بھی جائز تو ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما، ٹھیک ہے ریاکاری نہ ہو، اعلانیہ دو وہ بھی جائز ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم مخفی چھپا کر دو اور فقیروں کو تک پہنچا دو، حقدار تک پہنچا دو، یہ بہت تمہارے لیے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن جب سورج سر کے اوپر ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہاں اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یعنی 7 قسم کے لوگوں کو۔ ان میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، جس نے صدقہ کیا اور فَأَخْفَاهَا، اس کو مخفی کیا، چھپا کر کیا، اتنا مخفی کیا لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا تھا۔ اتنا مخفی صدقہ کرنے والا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ معلوم ہوا اللہ کو بھی یہی صدقہ پسند ہے جو خفیہ کیا جائے۔ اب یہاں پھر اصلاح کی نیت سے بات عرض کروں گا، ہم اپنے صدقوں پہ بھی ذرا نگاہ دوڑائیں۔
مثلاً والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، ہم چاہتے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، ایصال ثواب کرنا، لیکن وہ بھی ہمارا رسموں کی نظر ہو جاتا ہے۔ خفیہ صدقے کی فضیلت ابھی آپ نے سنی، عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے خفیہ صدقہ کرنے والے کو، لیکن برادری میں نام نہیں بنتا، پتہ کسی کو نہیں چلتا۔ یہ لوگ تانا بھی دیتے ہیں، او جی باپ کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس تانے سے بچنے کے لیے ہم پھر دیگیں خوب چڑھاتے ہیں، خوب لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور خوب ایک جناب نمود و نمائش کے ساتھ صدقہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو تو مخفی صدقہ پسند تھا۔ مجھے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا میرے پڑوس میں، ہمارے محلے میں یتیم کتنے رہتے ہیں، بیوائیں کتنی رہتی ہیں، بھوکے کتنے سوتے ہیں، اور ان کے گھر کھانا پہنچانا چاہیے پسند ہوتا، اور آخرت میں میرے لیے بہت اجر کا باعث ہی بنتا، اور اس کا ثواب میرے والدین کو میں کہتا یا اللہ پہنچا، تو وہ بات ہی کوئی اور تھی۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے خفیہ صدقہ کرنے کی۔ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں شرط کہ احسان نہیں جتلانا، جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تنگ نہیں کرنا، تکلیف نہیں پہنچانی، اذیت نہیں پہنچانی، اور دکھلاوا اور ریاکاری نہیں کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، بالمن، ریاکاری کے ساتھ، مل من احسان جتلا کر، من کا من احسان جتلا کر کسی کو صدقہ دیا، پھر تانے دے دے کے اس کا ستیہ ناش کیا، اس کو بے عزت کیا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ایک وہ المسبل، جو اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو، اور نمبر 2 المنان، جو احسان جتلانے والا ہو۔ صدقہ تو کیا تھا کہ مجھے اجر ملے، اور صدقہ کر کے احسان جتلایا تو اللہ کے ہاں اتنا بڑا مجرم بن گیا کہ اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گی بھی نہیں، اس سے کلام بھی نہیں کریں گے، اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ اسی طرح وہ تیسرا آدمی ہے جھوٹی قسم کھانے والا، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو، اس سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 فرماتے ہیں والاذی، اذیت پہنچا کے، جس کو صدقہ دیا ہے اس کو اپنے کام پہ لگا رکھنا، میرا فلانا کام کر اور میرا فلانا کام کر، وہ بیچارہ شرم کے مارے، کیونکہ پیسے لیے ہوئے ہیں اس نے صدقے کے، وہ نہ بھی نہیں کر سکتا، اور اسے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ فرمایا اس طرح بھی تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا، اور ریاکاری کے ساتھ تو ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں پہلی شرط میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے روز محشر سب سے پہلے دوزخ میں جن کو ڈالا جائے گا ان میں ایک ریاکار سخی بھی ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں لوٹایا۔ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، سارا کچھ اس لیے کرتا رہا لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا تھا، اور لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا رہا، سو لوگوں نے تو کہہ دیا تجھے جو کچھ کہنا تھا، آج میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو ریاکاری سے من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ریاکاری سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا، الٹا مجرم بن گیا۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور 8ویں شرط، اللہ کی راہ میں دینا ہو تو محبوب چیز دو، پیاری چیز جو پسند ہو اس کو قربان کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو حاصل نہ کر پاؤ گے، کامل درجہ تمہیں نیکی کا نہیں مل سکے گا
جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو، وہ قربان نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں محبوب، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا جو باغ ہے بیرحا، یہ مجھے بڑا محبوب ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جو اپنی محبوب چیز ہے نا وہ میری راہ میں قربان کرو۔ یا رسول اللہ یہ سارا باغ ہی میں صدقہ کرتا ہوں، میرے مال میں سب سے عمدہ مال یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، یہ تو بڑا نفع والا مال ہے، اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور نویں شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو۔ ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی پسند فرماتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، حرام چیز کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اللہ فرماتے ہیں حلال پاکیزہ اور حرام برابر نہیں، اگرچہ وہ خبیث ناپاک بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور آپ دیکھ کر حیران ہی کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو حلال مال پسند ہے، اسی کو قبول فرمائیں گے۔ اور 10ویں شرط، صدقہ بندہ اس وقت کرے کہ جب زندگی کی امید ہو، نا امید ہو گیا، آخری وقت آ گیا، روح نکل رہی ہے، کہتا ہے جی میرا سارا مال صدقہ کر دو، فرمایا نہ، اب ٹائم ختم ہو گیا۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اللہ فرماتے ہیں موت آنے سے پہلے خرچ کرو۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، موت کے وقت پھر بندہ کہے گا مجھے اب تھوڑی سی مہلت دے تک میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ گیا موت کا اب مؤخر نہیں کیا جائے گا اور اب مہلت تجھے نہیں دی جائے گی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ وہ 10 شرائط ہیں، اگر یہ شرائط میرے صدقے میں پائی گئیں تو میرا صدقہ بہت اعلیٰ ہے انشاءاللہ۔ بعض ان میں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ پائی جائے تو سارا صدقہ ضائع، بعض چلو ضائع تو نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر وہ اجر و ثواب نہیں رہتا، اس لیے یہ 10 کی 10 شرائط جو ہیں اپنے اندر رکھو صدقات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتے، ضرور اجر ملے گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہی بات اللہ یہاں پر فرماتے ہیں۔ اب ذرا آیت کی طرف دیکھیے جی، کیا فرمایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میرے بندے غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب قسم کے نادار غلاموں کو، ایمان والوں کو خرید کے اللہ کے نام پر آزاد کرتے ہیں۔ باپ نے سمجھایا ابو بکر اگر خریدنا بھی ہے ایسے غلام کو خرید جو کم از کم پہلوان قسم کا تو ہونا، اگر تجھے ضرورت پڑے تو تیرے ساتھ کام تو آئے نا۔ ابو بکر نے کہا میں دنیا میں کام آنے کے لیے نہیں، میں تو آخرت میں کام آنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ فرماتے ہیں مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ دل پاک ہو جائے، اور دنیا میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، دنیا کی کسی چیز کی توقع اور امید کسی سے نہیں رکھتا، الا ابتغاء
وجہ ربہ الاعلی، صرف رب کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ خیرات کر رہا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ تو کسی بدلے کی امید ہے اور نہ ہم تم مطالبہ کرتے ہیں، نہ کہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ یہ کیوں کیا؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اس دن سے ڈرتے ہیں جو سخت اداسی والا دن ہے۔ محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے صدقہ کیا ہے، اس بھوک سے، اس پیاس سے بچنے کے لیے آج کسی پیاسے اور بھوکے کو پانی پلایا اور کھانا کھلایا ہے۔ اتقوا النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ بچو، ہم تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ پائیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا، جو یوں صدقہ خیرات کرنے والے ہیں ان کے لیے میرا فیصلہ بھی سن لیجئے، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو ان کا رب اس دن کی گرمی سے، اس دن کی سختی سے، اس دن کی تکلیفوں سے اپنے ان بندوں کو ضرور بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اللہ فرماتے ہیں اور ان کو تر و تازگی اور سرور، خوشی اللہ یہ عطا فرما دیں گے۔ جیسے دل خوش ہوتا ہے نا تو چہرے پہ اس کے اثرات نظر آ جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں ان کا دل اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، خوشی دلوں میں ہوگی، تازگی چہروں پر آ جائے گی، اور اتنے چہرے حسین ہو جائیں گے، یوم تبیض وجوہ۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین، ایک تو صدقہ خیرات کا اہتمام کرو، بلائیں مصیبتیں ٹالتا ہے۔ اور آج کل دیکھیے اس وقت جو ہمارے ملک میں بالخصوص حالات چل رہے ہیں، کئی لوگ بیچارے بہت ہی مجبور ہیں، ان کے ساتھ خصوصی تعاون کیجیے، اور تعاون کے وقت ان 10 شرطوں کو یاد رکھیں، اللہ میرے بھی اور آپ کی بھی نجات کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک شیئر بھی کریں، تاکہ جتنا یہ پیغام قرآن کی دعوت والا آگے چلے گا انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔